ایکسپورٹ فائنینسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ بزنس ہے ایکسپورٹر کا، جس میں مینوفیکچرنگ اور رننگ ایکسپینڈیچرز اور بے شمار فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے لیے جو فائنینسنگ کا انتظام کیسے کیا جائے، کیا کرائٹیریاز ہونے چاہیے، کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے فائنینسنگ انسٹیٹیوشن یا بینک کے. تو فرام دا ایکسپورٹر پوائنٹ آف ویو گائیڈنگ پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ تو لیٹس لک ایٹ اٹ. چارجز، سو دا لوئسٹ پاسبل ریٹ، یعنی جو بینک چارجز ہیں اور جو انٹرسٹ ریٹس ہیں، یعنی کاسٹ آف جو فائنینس ہے وہ جس در سے ہمیں سب سے کم ملے، یہ ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپل ہوگا. پھر پرووائڈس پری اور پوسٹ شپمنٹ فائنینس، تو وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہمیں پری اور پوسٹ شپمنٹ دونوں صورتوں میں فائنانس کرنے کے لیے تیار ہو، وہ ہمارے لیے زیادہ فیزیبل اور یوزفل ہوگا. دین جو سروس چارجز ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کرے گا towards the selection of the financial institution, and which has the professional staff for the technical advice. جو ایکسپورٹس کے اور ایکسپورٹ فائنینسنگ کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں بہت ساری جو ٹیکنیکلٹی انوالوڈ ہے، اسپیشلی فائنینسنگ سے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت سارے سم ٹائمز ایسے ایکسپینڈیچرز اور ایسے کاسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہڈن ہیں، جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور جس کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں دی جاتی، اور بعد میں اٹ کریٹس این ایکسٹرا برڈن آن دا ایکسپورٹر. So the exporter needs technical advice on these issues as well. So وہ بینک یا وہ انسٹیٹیوشن جدھر سے اس کو اچھی ٹیکنیکل ایڈوائس بھی ملے، تو یہ بھی ایک پریورٹی پوائنٹ ہو سکتا ہے in the mind of the exporter. Then it help in exporter in preparing required export documents, especially if the exporter is new and the bank or the institutions have the people who are experienced. تو اس کا جو مدد کریں، اور یوزلی وہ کرتے ہیں in order to create the relationship. خاص طور پہ جو ریلیشن شپ مینیجرز ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے ٹو گائیڈ، اور وہ بہت ساری جو ایڈوائز اور گائیڈنس دیتے ہیں وہ اپارٹ فرام فائنینسنگ ان کے ایکسپورٹرز کے بزنس سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ان کو کیسے کمپلیٹ کرنے. دین اٹیچمنٹ ٹو اے وائڈ انٹرنیشنل نیٹورک، سو دیٹ آپ کی پیمنٹس دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ نے گڈس بھیجنی ہے تو اس کی جو پیمنٹس ہیں ان گڈس کی وہ کیسے آئیں گی، اور جس کا نیٹ ورک اچھا ہوگا، جس بینک کا، جس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا، وہ اس کے لیے آسان ہوگی کسی بھی ملک میں. مثلاً وہ ملک امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، آسٹریلین کانٹیننٹ میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، تو جس کا اچھا نیٹ ورک ہوگا، اچھا لائزون ہوگا، اس کے لیے وہ پیمنٹس کی وصولی اور یہاں پہ اس کو لانا زیادہ آسان ہوگا. اینڈ the help in marine insurance, performance bonds and guarantees. تو اگر ایکسپورٹرز کو کسی قسم کی فائنینشیل گارنٹیز اور پرفارمنس بانڈ دینے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی اس کو مدد چاہیے، اور وہ بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو کہ ان معاملات میں اور انشورنس بھی لینے میں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں اور یا اسسٹ کرتے ہیں، they will be useful for the selection as a financier, as a bank to the exporter.